ایسے آدمی پر جہنم کی آگ حرام کر دیا جائے گا۔ حضرت حنظلہ اسیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پانچوں نماز کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا احترام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ذمہ ضرور سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ 1000 سال تک دہکایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اب وہ بہت زیادہ کالی ہو گئی۔ جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ ہر قدم پر ایک نیکی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے میری مسجد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے گھر واپس ہونے تک ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر دوسرے قدم پر ایک برائی مٹائی جاتی ہے۔ اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرنے والے کا حشر۔ حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے تھے کہ مسلمانوں کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے والے کے سر کی جانب ایک فرشتہ مقرر ہے۔ جب بھی یہ دعا کرنے والا اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو اس پر وہ فرشتہ آمین کہتا ہے اور دعا کرنے والے سے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس جیسی بھلائی دے جو تم نے اپنے بھائی کے لیے مانگی ہے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا؟ حضرت سریح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو وہ سب سے پہلے کیا کام کرتے؟ انہوں نے فرمایا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے۔ کامل ترین ایمان والا شخص۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل ترین ایمان والوں میں سے وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور جس کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے، 1 بے فائدہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، 2 مال کو ضائع کرنا، 3 زیادہ سوالات کرنا۔ اللہ ایسے آدمیوں کی نماز کی طرف دیکھتا ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمیوں کی نماز کی طرف دیکھتے ہی نہیں جو رکوع اور سجدہ کے درمیان یعنی قوما میں اپنی کمر کو سیدھا نہ کرے۔ کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنے قبضے میں لے لیں گے اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹیں گے، پھر فرمائیں گے کہ میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ کبیرہ گناہوں کے بعد سب سے بڑا گناہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ان کے کبیرہ گناہوں کے بعد جن سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اس حالت میں مرے کہ اس پر قرض ہو اور اس نے ادائیگی
کا انتظام نہ کیا ہو۔ جو شخص اپنی زبان سے کوئی حق بات کہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی زبان سے کوئی حق بات کہے جس پر اس کے بعد عمل کیا جاتا رہے تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا اجر ساری فرما دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے، حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے؟ انہوں نے فرمایا، سب سے پہلے آپ مسواک کرتے تھے۔